ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطبے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو اکثر دعاؤں میں مانگی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی جامع ترین دعا ہے۔ اوپر سے دو قسم کے لوگوں، دو قسم کے خیالات رکھنے والے انسانوں اور طبقات کا ذکر ہے۔ یہ آیت کریمہ حج کے احکام بیان کرتے ہوئے درمیان میں جب ذکر و دعا کرنے کا نمبر آیا تو وہاں قرآن کریم نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ دعا یوں مانگتا ہے کہ اللہ جو دینا ہو دنیا ہی میں دے دیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو دینا ہو دنیا ہی میں دے دیجئے، آخرت کا اسے استحضار ہی نہیں، آخرت یاد ہی نہیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، سوال جواب، میدان محشر،
جنت دوزخ حساب کتاب اسے کچھ یاد نہیں، اسے اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں۔ اس لیے پرواہ نہیں ہے یا تو اسے آخرت کا اعتقاد ہی نہیں ہے، جیسے کافر کو ہوتا ہے کہ کافر کو مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین نہیں ہوتا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کفار یہ کہتے تھے، ان کے عقیدے کو قرآن نے نقل کیا ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا، اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ قرآن نے طاقتور الفاظ میں یہ کہا، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اب کہیے ہماری طرف سے جواب دیتے ہوئے، بلا شبہ اولین و آخرین کو ہم یہ متعینہ وقت میں جمع فرمائیں گے اور ان کو اٹھائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا تو اب کیا مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنا؟ آدمی صرف دنیا اس وقت مانگتا ہے یا تو اسے آخرت کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ جب آخرت کا اعتقاد ہی نہیں تو مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا نہیں تو ہے اسے اعتقاد لیکن اتنا کمزور ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ یعنی مسلمان تو ہے وہ، لیکن کافروں کی روش پر چل پڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا نہ مانگو، دنیا بھی آدمی کو مانگنا چاہیے۔ اب میں آگے کے ٹکڑے کی جب تشریح کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں جو منع کیا جا رہا ہے وہ یہ منع کیا جا رہا ہے کہ آدمی دنیا ہی کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لے اور اسے آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو۔ وہ نہ دین مانگتا ہے، نہ وہ عبادت و علم کی توفیق مانگتا ہے۔ گھر مانگنا کوئی برا نہیں، اولاد مانگنا کوئی برا نہیں، اسی طرح دنیا کی اور چیزیں ہیں۔ سواری آدمی مانگتا ہے، نیک بیوی کا سوال آدمی کرتا ہے، اور وسعت والی روزی کی درخواست آدمی کرتا ہے، برکت والی روزی آدمی کرتا ہے، گھر مانگتا ہے آدمی، کاروبار مانگتا ہے، دکان مانگتا ہے، عزت و آبرو کی درخواست آدمی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اسی کو مقصد سمجھ کر آخرت سے بالکل آخرت کو نظر انداز کر دینا یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ منافقانہ سوچ کا نتیجہ اور پیداوار ہے۔ یہ قرآن کریم کو صرف بتانا، اس کو ایک طبقے کا ذکر کر کے قرآن نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ انسانوں کا ایسا ہے جو یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ جو دینا ہو دنیا ہی میں دے دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوسرا طبقے کا ذکر کرتا ہے قرآن، اور کہتا ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ دعا میں یوں کہتا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ اس طرح دعا کرنے
والے کی قرآن نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور کافروں اور منافقین کے مقابلے میں ذکر کر کے ان کو گویا قرآن نے مؤمنین اور مخلصین کا گروہ قرار دیا ہے، اور کہا کہ تم کو دعا اگر کرنا ہو اس طرح کرنی چاہیے۔ یہ مطلب ہوتا ہے، قرآن میں عنوان نہیں ہوتا، پیچھے کے آگے پیچھے کے سیاق و سباق کے مضمون کو دیکھ کر کے مضمون متعین کیا جاتا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک منافقین کی صفات ذکر کرتا ہے تو قرآن کہنا یہ چاہتا ہے اگر ہمارے اندر وہ صفات ہو تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور مخلصوں کا تذکرہ اور ان کے صفات ذکر کر کے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بہت جامع ترین آیت کریمہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، مخلصین کا جو گروہ ہے وہ یوں دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہماری تربیت فرمانے والے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی، روح المعانی جو کہا جاتا ہے، یہ عربی کی بڑی معتبر ترین تفسیر کی کتاب ہے۔ ابھی 100 150 200 سال پہلے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ایک بغداد میں، جن کا نام محمود تھا، بہت بڑے عالم تھے علامہ آلوسی بغدادی۔ انہوں نے اس کے ذیل میں تابعین اور تبع تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے۔ آدمی بڑے سرسری اور سطحی طور پر اس آیت سے گزر جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس آیت میں کیا کہا گیا اور کیا میں نے مانگا۔ اس لیے پوری دلچسپی اور پورے ذوق و شوق سے آدمی مانگتا بھی نہیں جب اسے اس کے مضمون اور اس کے ترجمہ کا علم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فی دنیا حسنہ سے مراد حضرت قتادہ کی رائے یہ ہے، اس سے مراد عافیت ہے۔ عافیت آپ بھی مانگتے ہیں۔ عافیت عربی زبان کا جامع ترین لفظ ہے۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا جائے تو پوری اردو ڈکشنری میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کے پورے مفہوم کو ایک جملے میں اور ایک لفظ میں سمیٹنے کے لیے اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے۔ اس کی نظیر قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے اللہ الصمد، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز بادشاہ، صمد کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ الصمد کا ترجمہ کرنے کے لیے پوری اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ صمد کا ترجمہ یہ ہے وہ ذات پاک جس کی ساری دنیا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس لیے پھیلا کر کے کھول کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہ ذات پاک جس کی ساری مخلوق محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس طرح عافیت کا ترجمہ کھول کر شارحین حدیث یوں کرتے ہیں کہ جو دنیا و آخرت کی بھلائی ہو اے اللہ وہ عطا فرما، آخرت بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور دنیا سے بھی محروم نہ رہوں۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہے، دیکھا لکھا ہے حدیثوں میں کہ فرخ منطوف،
ایسا ہو گیا ہے جیسا ایک چڑیا کا بچہ ہوتا ہے. چڑیا کا بچہ ہی کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے چڑیا کا بچہ. اور اس چڑیا کے بچے کے بال اگر نوچ لیے جائیں, اکھاڑ لیے جائیں, تو اور بھی بھدا لگے گا اور چھوٹا ہو جائے گا. اس طرح ہو گیا تھا. تو حضور نے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ دعا کی تھی اگر آخرت میں کوئی عذاب دینا ہو تو وہ دنیا میں ہی دے دیجئے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو حضور نے فرمایا تم نے بڑی جرات کا کام کیا ہے, تمہیں تو یوں دعا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, دنیا کی عافیت بھی عطا فرما. ان کو دیکھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی تھی. تو کہتے ہیں آتنا فی الدنیا, فی الدنیا حسنہ سے مراد عافیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا امو صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. بندہ اپنے اللہ سے عافیت سے زیادہ بہترین چیز کوئی نہیں مانگتا. جس نے عافیت مانگی اس نے دنیا و آخرت کی ساری بھلائی مانگی. حضور نے دعا بھی سکھلائی اللہم انا نسألک تمام العافیہ, اے اللہ مکمل عافیت عطا فرما. اگر دن میں 20 گھنٹے عافیت رہے, 4 گھنٹے آدمی کو پریشان کر دیا جائے, ایک دن پوری رات نیند نہ آئے, کیا حالت ہوگی اس کی صبح کو؟ اچھا چلو 23 گھنٹے آدمی عافیت میں رہے, ایک گھنٹہ چونٹیاں پریشان کرنے لگے, ادھر سے وہ چونٹی کاٹنے لگے, ادھر سے یہ کھٹمل کاٹنے لگے, صرف 1 گھنٹہ دن میں, کیا حالت ہوگی اس کی؟ ساری فرعونیت زمین پر آ جائے گی. کیا عجیب دعا ہے. حضور نے فرمایا اللہم انا نسألک تمام العافیہ, اللہ مکمل عافیت عطا فرما. 2 گھنٹے کے لیے اگر سر میں شدید درد ہو آدمی کے, آدمی کا جینا حرام ہو جائے, آدمی کے پیٹ میں شدید درد ہو, آدمی موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگے اور یہ کہے میرا جینے سے مر جانا بہتر ہے, اس کا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امو صلی اللہ العافیہ, اے چچا اللہ سے عافیت مانگو. حضرت قتادہ ہی کی روایت ہے, امام المفسرین ہیں, اس سے مراد الکفاف, عافیت سے مراد الکفاف. اے اللہ میری ضرورتوں کا انتظام آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. اس چہرے کو, یہ چہرہ تمہارے چوکھٹ پر جھکتا ہے, یہ ماتھا تمہاری چوکھٹ پر ٹکتا ہے, اسے مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے. یہ ہے الکفاف. یہ ہاتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے عزت محسوس کرتا ہے. اللہ اس ہاتھ کو مخلوق کے سامنے پھیلانے کی نوبت آ جاوے, ایسی نوبت سے میری حفاظت فرمائیے. اس کو کہتے ہیں الکفاف. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ہے العافیہ اور ایک ہے الکفاف. اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت ہی عزت ہے, اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا سراپا ذلت ہی ذلت ہے. اگر یقین نہ آئے تو کبھی مانگ کر دیکھیے, اچھوں کا بھرم ختم ہو جاتا ہے, اچھوں کا تقوی مٹی میں مل جاتا ہے, اچھوں کی عزت کو بٹا لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا حضرت علی, تیسرا قول حضرت علی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد المرأۃ الصالحہ, اے اللہ نیک بیوی عطا فرما. فی الدنیا حسنہ سے مراد المرأۃ الصالحہ,
میں کیا کروں، آپ اب حیران ہوں گے اگر میں ایک اور آگے بات سناؤں تو، لیکن لکھا ہے علماء نے، اور حضرت علی کے حوالے سے لکھا ہے. اگر کسی بزرگ کا حوالہ بھی ہوتا تو میں اس جملے کو نقل کرنے میں غور کرتا کہ یہ جملہ نقل کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو حضرت علی کا مقولہ ہے جو تفسیر کی معتبر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. حضرت علی کہتے ہیں جہنم کے عذاب سے مراد بری عورت ہے، بری بیوی، بد کردار بیوی، بد اخلاق بیوی مراد ہے جہنم کے عذاب سے مراد. گویا جس کے گھر میں بری بیوی ہو وہ جہنم سے کم نہیں ہے. المرأۃ الصالحہ. اس لیے اپنے لڑکیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کبھی واقعہ پیش آیا عائشہ نامی ایک عورت کا، ایک لڑکی کا، گجرات کی لڑکی تھی. سوشل میڈیا تو جو بیان دیتا اس کا نقل کر دیتا، اسے کچھ تحقیق نہیں کرنا ہے. دنیا کا سب سے جھوٹا میڈیا اس وقت کا سوشل میڈیا، دنیا کا سب سے بدترین کردار جو ادا کر رہا ہے وہ میڈیا ہے. اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، ہر قسم کے بیانات اس میں آتے ہیں. میں کیا کہوں آپ کو، میرا ارادہ تھا کہ اسے ایک مستقل موضوع بنایا جائے، لیکن بیچ بیچ میں اشارے دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو اس کے جوابات مل جائیں. کیا ہوا، اس نے یہ کیوں کیا، اس سے قطع نظر اس کا ایک گمبھیر پہلو والدین کی تربیت کی ناکامی کا نتیجہ ہے. والدین نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ انہیں اسلام سکھایا جائے. اور بچہ جب سوتا ہے نا تو ماں باپ یہ کہتے ہیں بھائی جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی جلدی سو جا، صبح نماز کو اٹھنا ہے. سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، سو جاؤ صبح جو ہے وہ کمپنی کو جانا ہے. کوئی ماں باپ یہ کہنے تیار نہیں ہے کہ بچے جلدی سو جاؤ، صبح نماز کو اٹھنا ہے. لڑکی کو کبھی یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اسلام کیا ہے اسے سکھایا جائے. اور ایسی تائید اور ایسی اس کی حمایت میں نظمیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں کہ میں ان کے والدین کے جذبات کو مجروح کرنے کے اس وقت جو ہے وہ فیور میں نہیں ہوں، لیکن ان کے اس تربیت کی ناکامی کو اسے دبایا بھی نہیں جا سکتا. وہ اگر اپنی بیٹی کو یہ سکھاتے اسلام کیا ہے، شوہر کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے، اور اسلام خود اعتمادی سکھاتا ہے. اسلام ہر قسم کے حالات سے ٹکر لینا سکھاتا ہے. شور کیا چیز ہے، طوفان سے ٹکر لینا اس کا مقابلہ اسلام سکھاتا ہے. سمندر سے ٹکر لینا اسلام سکھاتا ہے. کتنے سخت حالات بھی آئے، آدمی میں جنبش پیدا نہ ہو اور آدمی جو ہے پورے استقلال اور استقامت کے ساتھ اپنے موقع پر جمع رہے. ماں باپ نے اسے اسلام سمجھانے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رول ادا نہیں کیا. اگر وہ یہ سمجھاتے کہ بیٹی شوہر بہت بڑی چیز ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسے ناگفتہ بھی حالات پیدا ہو جائے کہ شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری ہو جائے، اسلام نے طلاق کا نظام رکھا ہے، اسلام نے خلا کا نظام رکھا ہے، اسلام نے فسخ نکاح کا نظام رکھا ہے. طلاق لے لیتی، خلا لے لیتی، علماء سے رجوع کرتی، عقل رکھنے والے عقل مندوں سے مشورہ کرتی. لیکن جب آدمی اپنی عقل کو بڑی سمجھ لیتا ہے نا، سامنے والے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. جب آدمی یہ سمجھ لیتا کہ میری عقل مشورے کے لیے کافی ہے، سامنے والے سے رجوع کرنے کو، تبادلہ خیال کی آدمی ضرورت نہیں محسوس کرتا. یہ صحیح ہے. ایسا اسلام
نہیں کہتا شوہر جیسا بھی ہو، بد کردار، بد اخلاق، زانی، شرابی، چور، شادی ہو جانے کے بعد تمہیں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، اسلام اس قسم کے خیالات کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ ایک مستقل ٹاپک ہے۔ اسلام کا نظام طلاق ہے وہ یہ خود حضور کا معجزہ ہے، وہ اسلام کی شان کو دوبارہ کر دیتا ہے۔ ہندوؤں میں یہ رسم تھی کہ جب شوہر مر جائے تو شوہر کی چتا میں بیوی کے جل کر راکھ ہو جانے کو وفاداری کا نام دیا گیا تھا۔ اسلام نے طاقتور اور پرزور طریقے پر اس کی تردید کی اور کہا یہ کیا وفاداری ہے؟ شوہر مر گیا، اس کی موت آئی، مر گیا، اب اس بیوہ کا دوسرا نکاح کرو، اور دوسرا نکاح نہ کرنے کو اسلام نے ناجائز قرار دیا۔ ایک بیوہ ہے، اسے شادی کی ضرورت ہے، وہ غلط راستے پر جانے کے بجائے، گھٹ گھٹ کر مر جانے کے بجائے اس کا نکاح کرو اگر اسے ضرورت ہو۔ یہ کام ذمہ داروں کا ہے۔ یہ منصب جو ہے وہ ارباب اہل عقد کا ہے، جو اس کے خاندان کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ اور بیووں کے نکاح کو مایوس سمجھ لینے کو اسلام نے ایک حلال کو حرام قرار دے لینے کے مترادف قرار دیا۔ شریف لوگ حرام سے شرماتے ہیں، شریف لوگ حلال سے نہیں شرماتے۔ شریف آدمی کو ضرورت ہوگی دوسرا نکاح کرے گا، شریف آدمی کو ضرورت ہوگی تیسرا نکاح کرے گا، شریف آدمی کو ضرورت ہوگی چوتھا نکاح کرے گا، لیکن شریف آدمی حرام کے قریب نہیں جائے گا، وہ ڈرے گا۔ کوئی تانا دیتا ہے تو دے اس کی 2 بیویاں ہیں، اس کی 3 بیویاں ہیں، اس کی 4 بیویاں ہیں۔ کوئی تانا دیتا ہے تو دے اس کے تانے اسے مبارک ہیں، لیکن ان تانوں سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر وہ حرام کے راستے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بھی حضرت علی فرماتے ہیں فی الدنیا حسنہ سے مراد، فی الدنیا حسنہ سے مراد المرأۃ الصالحہ۔ تیسرا حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد علم و عبادت ہے۔ فی الدنیا حسنہ سے مراد اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، اور علم یا تو کتابوں سے آتا ہے یا نہیں تو علم والوں کی صحبت سے آتا ہے، یا سن کر آتا ہے، یا پڑھ کر آتا ہے، یا پوچھ کر معلومات کرنے سے علم آتا ہے، لیکن آتا ہے علم والوں سے۔ یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ یہ آدمی علم والا ہے یا نہیں ہے۔ اس کی تصدیق وہ کرے گا جو علم والا ہوگا۔ ٹیلر حافظ وہ ہے جسے حافظ کہے کہ یہ حافظ ہے، ماہر ٹیلر وہ ہے جسے ٹیلر کہے کہ یہ ٹیلر ہے، انجینئر وہ ہے جسے ماہر پروفیسر کہے کہ یہ انجینئر ہے، ڈاکٹر وہ ہے جسے ڈاکٹروں کا استاذ کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، استاذ الاساتذہ کہے کہ یہ استاد ہے۔ ایرا غیرہ نتو خیرہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ اسے علم ہے، وہ علم والا نہیں ہوتا۔ علم والوں کی پہچان ہے، ان کی علامتیں ہیں، کہتے علم والوں کی صحبت سے آتا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ فی دنیا حسنہ سے مراد علم ہے، اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، یعنی علم والوں کی صحبت عطا فرما۔ فی دنیا حسنہ، علم دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے، اور جہالت دنیا کی سب سے بدترین ذلت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جہالت کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزتیں عطا فرما۔ علم بہت بڑی عزت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ عبادت، ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے، اور ایک عالم ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تو وہ ساری رات عبادت کرنے والے سے 1,00,000 درجے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اسے حلال و حرام کا علم ہے، اور عبادت مخلوق کی صفت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق کی صفت اللہ کی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ حلال و حرام کو جانتا ہے، اور وہ اگر گناہ بھی کرے گا نا
تو اسے گناہ سمجھ کر کرے گا، اور جاہل کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حرام اسے معلوم ہوگا تب سمجھے گا نا وہ حرام ہے۔ علم کا ادنا نفع یہ ہے کہ آدمی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بچنا نہ بچنا بعد کا کام ہے۔ یہی ایک کمی یہ تھی عائشہ میں، وہ یہ معلوم کرتی کہ ٹھیک ہے شوہر ظلم کر رہا ہے، ساس ظلم کر رہی ہے اور سسر ظلم کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے وہ شوہر کی بہنیں اگر اس پر ظلم کر رہی ہے، جیس کا مطالبہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن مسئلے کا حل بھی تو ہے، خودکشی حل تو نہیں ہے۔ اور یہ ناقص علم رکھنے والے میڈیا پر وہ تائید کی بھرمار ہے، دفتر کے دفتر، انبار کے انبار عائشہ کے فیور میں، کہ خودکشی بدترین جرم ہے۔ اس لیے کہ یہ بدن ہمارا نہیں ہے، یہی تو مغالطہ ہے انسان کا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدن میرا بدن ہے، یہ آنکھیں میری آنکھیں، یہ مال میرا مال ہے، یہ بیوی میری بیوی ہے، یہ گھر میرا گھر ہے، یہ کان میرے کان ہے۔ نہیں، یہ کان تمہارے کان نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ مال تمہاری نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ بیوی اللہ کی امانت ہے، یہ دولت حکومت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ شرمگاہ اللہ کی امانت ہے، جہاں حکم ہو وہاں استعمال کیا جائے۔ اسی لیے آنکھوں کے کاروبار کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک آدمی گردوں کا کاروبار کرتا ہے، گردوں کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ خون کا ہدیہ دیا جا سکتا ہے، خون کی اگر کسی کو ضرورت ہو تو خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، تحفے میں دیا جا سکتا ہے۔ خون کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خون تمہارے باپ کا گھر کا نہیں ہے، یہ خون اللہ کی ملکیت ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا گیا، کاروبار اور سودا گیری کے لیے نہیں دیا گیا۔ اسی لیے انسانی اعضاء کے کاروبار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل، ایک آدمی پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، یہ ایک آدمی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، زہر کھا کر کے مر گیا، اور یہ ایک آدمی پھانسی ڈال کر کے اپنی جان ختم کر دیا۔ تمام باتیں اس پر صادق آتی ہیں۔ فقتل نفسا، مر گیا۔ حضور فرماتے ہیں فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا، وہ جہنم میں قیامت تک پھانسی دیتا اسی طرح رہے گا، قیامت آنے تک ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اس کی معافی اللہ کی مشیت کے تابع ہوگی۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی جو مشہور تفسیر ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی، ادھر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا ایک عام مفہوم یہ بھی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا یہ غلط ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دیجئے، حضور نے فرمایا اس کا اس طرح دعا کرنا ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے تو یوں دعا کر سکتا ہے، اللہ زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، اور اگر موت بہتر ہے تو موت کا فیصلہ کر دے۔ اس طرح دعا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن متعین کر کے موت کی دعا کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات اور میں کہتا ہوں آپ کو، بری لگے گی، بری تو لگے گی، وہ تو مجھے بھی لگے گی بری، میں کہہ رہا ہوں بری تو مجھے بھی لگے گی۔ کتنے قرض دار ایسے ہیں جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، پھانسی ڈال کر کے مر گئے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں۔
مرنے سے پہلے انہوں نے بہت سارے نیک لوگوں سے مطالبہ کیا کہ بھی میرا قرض ادا کر دو. قرض ادا نہیں ہوا تو خیر اس نے جو کیا وہ غلط کیا. اور جب موت ہوئی تو واویلا مچاتے ہیں لوگ, اور زندہ رہتے ہیں تو جب کسی نے کہا نا جب آدمی مر جاتا ہے تو جنازے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں, زندہ رہتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں. ادھر بھائی کے محلہ فلور پر فلور چڑھ رہے ہیں, بلڈنگ بن رہی ہے, ادھر بہن جھوپڑی میں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک دوسرا رخ ہے یہ معاشرے کا. علم, حسن بصری سید التابعین ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے مراد علم ہے, اور حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد عبادت ہے. علم و عبادت, علم ہو عبادت نہ ہو تو بہت سخت گرفت ہوگی. عبادت کے بغیر بھی علم بہت کام کی چیز ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی کو حرام و حلال کی تمیز ہو جاتی ہے. آدمی گناہ بھی کرتا ہے نا, یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور جب تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا توبہ کی امید ہے. اور جب آدمی سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے تب ہے خطرے کی گنٹھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ بدعت کو عبادت سمجھتا ہے, گناہ نہیں سمجھتا. بدعت سے توبہ اس وقت کرے گا جب گناہ سمجھے گا, اور جب وہ بدعت کو عبادت سمجھ رہا ہے تو وہ توبہ کیوں کرے؟ اسے کیا پڑی ہے توبہ کرنے کی؟ وہ تو اجر و ثواب کی چیز سمجھ رہا ہے. حضرت سدی کہتے ہیں, حضرت سدی امام التفسیر ہیں, وہ کہتے ہیں فی الدنیا حسنہ سے مراد مال صالح, حلال مال واقعی بہت کام کی چیز ہے, بہت بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت مال کی ضرورت ہے, لوگ اسراف کر رہے, کہاں شادیوں میں کروڑوں روپئے فضول خرچی میں ضائع کر دیتے ہیں, اور اس وقت ملت کو مال کی بہت سخت ترین ضرورت ہے. مدارس کو, مساجد کو, امت کے غریب طبقات کو, ان کو تعلیم کے لیے, ان کی نوجوانوں کی شادیوں کے لیے, نوجوان لڑکیوں کی شادیوں کے لیے, ان کی ضرورتوں کے لیے, علاج کے لیے, معالجے کے لیے, ہاسپٹلز قائم کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. مال کو ضائع کرنے کے بجائے اس کی حفاظت کرو. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم العون علی التقوی المال, نعم العون علی التقوی المال. کہتے ہیں کہ متقی کا بہترین مددگار مال ہے. جب میں یہاں سے گیا ایک مرتبہ عمرے کو, بہت پہلے کی بات ہے, تو ملتزم پر کئی مرتبہ دعا کا موقع ہوا. اس وقت میں نے ایک دو بڑے اہتمام سے کی, اور ایک اللہ اس وقت امت میں چل پھر کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. حملے چاروں طرف سے, اور بڑے ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے, یہ بوجھ امت کے نوجوان علماء پر آ پڑا ہے. اور اس وقت کے جذبات بھی عجیب تھے. میں نے کہا کہ امت کے علماء کو دین کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت ہے, اور یہ مالدار مال دینے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے. یا تو ان کو مال دینے کی توفیق دے, یا ہم کو ہی خود مال عطا فرما. یہ میں نے دعا ملتزم پر بھی کی تھی, یا دعا میں نے روزہ اقدس پر بھی کی ہے. یا تو ان کو مال خرچ کرنے کی توفیق دے, یا تو ان سے مال چھین کر ان لوگوں کو مال دے جن کے دل میں دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہو, یا ہم کو ہی خود مال عطا فرما. جو سر سے کفن باندھے کھڑے ہیں, مال بڑی کام کی چیز ہے, اسے بچا کر رکھیے. اور اس وقت حضور کے لائے ہوئے دین پر آنچ ہے, حملہ ہے. پوری کفر کی طاقتیں اکٹھا ہو کر کے اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کو مٹا دینے کے منصوبے بنا چکے ہیں. میں اس سے زیادہ عوام کا مجمع ہے, تمہارے لوگوں میں کچے ذہن کے لوگ بھی بہت ہیں.
اس لیے مجھے اور زیادہ کہنے کی ہمت نہیں ہے. میں کھل کر نہیں کہوں گا اور اشاروں کو تم سمجھو گے نہیں. میں کھل کر کہنا نہیں چاہتا اور تم اشاروں کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہو. اور جب پڑے گی مار سب اس کے زد میں آئیں گے. حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تھا کہ مال کی حفاظت کرو ورنہ یہ مالدار تمہیں ہاتھ پوچھنے کا رومال بنا لیں گے. حضرت ابن عمر نے فرمایا اس سے نیک اولاد مراد ہیں. اولاد کے بغیر تو آدمی کی زندگی ادھوری ہے. گھر ہے, حکومت ہے, میل ہے, آدمی کے پاس کاروبار ہے, بیوی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بچے نہیں ہیں. بچوں کی خوشی بیوی تو نہیں دے سکتی, بچوں کی خوشی ماں باپ تو نہیں دے سکتے, بھائی بہن تو نہیں دے سکتے. بھائی بہن کی خوشی الگ, ماں باپ کی خوشی الگ, بیوی کی خوشی الگ, بچوں کی خوشی الگ ہے. وہ گھر ادھورا ہے جو بچوں سے خالی ہو. نیک اولاد, صرف اولاد نہیں, نیک اولاد, ورنہ اولاد درد سر بن جاتی ہے. اللہ سب کو فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جو صاحب اولاد ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس سے نیک نامی مراد ہے, اس سے محبوبیت مراد ہے, اس سے مقبولیت مراد ہے. مقبولیت کے بغیر کام نہیں چلتا, محبوبیت کے بغیر کام نہیں چلتا. سلا کتب خانے یاد ہے, محبوبیت نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کتب خانے یاد ہے, کوئی گاہک نہیں. جیسے ایک آدمی کا دکان ہے, اس میں 10 لاکھ کا مال ہے, کوئی خریدار نہیں. حضرت حسن بصری جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ نے حضرت عمر فاروق اعظم باحیات تھے, انہی کے زمانے میں پیدا ہوئے, لے کر کے حاضر ہوئے, حضور دعا فرما دیجئے, تہنیک کر دیجئے. کھجور چبا کر کے بچے کے تالو کو لگایا جاتا ہے, اسے تہنیک کہتے ہیں. نیک لوگوں سے یہ عمل کرانا چاہیے. کیا گیا تہنیک کی, اس کے بعد 2 دعائیں دی. ایک دعا یہ دی اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما, پہلی دعا. اور دوسری دعا یہ دی اے اللہ اس بچے کو مقبولیت عطا فرما. حضرت حسن بصری کو نیک نام ہے. فرماتے ہیں اس سے مراد صحت ہے, فی دنیا حسنہ سے مراد صحت ہے. صحت نہیں تو آدمی مجبور محض بن جاتا ہے, کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, چل نہیں سکتا, کڈنی فیل, کینسر کا مرض, ہارٹ اٹیک, شوگر, بی پی, دماغ کی ایک نس متاثر ہوگی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کو ایمان کی صحت بھی عطا فرمائے, اور اللہ اعضاء کی سلامتی بھی عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. آپ نہیں دیکھتے جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے, ہر بات میں دوسرے کا آدمی محتاج ہو جاتا ہے. دو نعمتیں بہت بڑی ہے دین کے اعتبار سے, ایک ایمان, ایک علم, اس کا کوئی ثانی نہیں, بدل نہیں. دوسرا دنیا کے اعتبار سے 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں. یہ ایک برکت والی روزی, چند دن کے لیے روزی روک لی جاتی نا, اچھوں کا تقوی ختم ہو جاتا ہے, اچھوں کی بزرگی مٹی میں مل جاتی ہے اگر روزی بند کر لی جائے. اسی لیے کسی کو روزی کی تکلیف میں دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے میرا. اللہ کسی بھی انسان کو روزی کی تنگدستی میں مبتلا نہ کرے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا قاد الفقر ان یکون کفرا, کہا غریبی آدمی کو کفر کے دہلیز پر پہنچا کر دم لیتی ہے. کافر ہونے والوں کی 20% آبادی وہ ہے جو غربت کی وجہ سے انہوں نے قادیانیت اختیار کی اور عیسائیت سے سمجھوتا کیا. اور ہمارے مالدار تہجد پڑھ کر خوش ہے, بچو گے نہیں, تمہاری تہجد تمہیں نہیں بچائے گی, تمہاری ذکر و تلاوت تمہیں نہیں بچا پائیں گے.
20% طبقہ وہ ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے 10% قادیانیت میں گیا اور 10% عیسائیت میں گیا، اور وہ ان کو ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے، اور مسلمان اپنے غریب بھائیوں کی ضرورتوں سے غافل ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں وَالنُّصْرَةُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا۔ کوئی آدمی قریب نہ آئے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا، دشمن پیچھے بکتے ہوں تو بکے، فیس مقابلہ نہیں کر سکتے، فیس ٹو فیس آ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ روب ہے، روب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ 1 مہینے کی دوری سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑتا تھا۔ جو جتنی زیادہ اتباع کرے گا سنت کی، اتنا زیادہ روب پڑے گا، اچھے سامنے آ کر کے پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ روب ہے، سنت کا روب، اتباع سنت کا روب ہے، پیدا کرنے کی چیز نہیں، یہ عنایت ہے اللہ کی جو اتباع سنت پر عطا کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کا فہم اگر کسی کو مل گیا وہ فی الدنیا حسنہ میں داخل ہے۔ بہت لمبی ہو گئی بات، اگر کہتا ہوں کہ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت۔ ٹیلر کی خدمت کرو گے تو ٹیلر بنو گے، انجینئر کے پیر دباؤ گے ایک دن انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر کی خدمت میں رہو گے ایک دن ڈاکٹر بنو گے، نیک لوگوں کی خدمت کرو گے ایک دن ضرور نیک بن جاؤ گے۔ جتنے نیک محفلیں ہیں خود بھی جاؤ، اپنے بچوں کو مانوس کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں عجیب و غریب صورتحال، باپ ہے اس پر ختم، بچہ قریب نہیں آتا۔ بہرحال حضرت عائشہ کے بارے، وہ جو عائشہ لڑکی ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں میں نے ضمناً کہی ہیں۔ آخری بات یہ ہے، وقت نہیں ہے اور اس سے مستقل موضوع بیانات کا میں نہیں بنانا چاہتا، اس لیے کہ سب کچھ کہا جا چکا ہے۔ ہاں اگر اس کی وجہ جہیز ہے، نوجوانوں سے بڑی ہمدردی سے اور ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل ہے کہ تم اس جہیز کی لعنت کے ختم کرنے میں نوجوان آگے آئے، اور والدین نوجوانوں کو تو نوشا کو تو ہرس کم ہوتی ہے، نوجوان جو نوشا کے والد ہوتے ہیں نا ان کو نوشا سے زیادہ ہرس ہوتی ہے جہیز کی۔ اگر لڑکا منع بھی کر دینا، بھائی بہن ماں باپ مل کر کے اسے کمرے میں اس کا ایسا ذہن دماغ واش کرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اس کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے، یہ لعنت ہے۔ اس لعنت کو ختم کرنے میں 2 لوگ اگر فیصلہ کر لے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایک والدین اور ایک نوشا۔ یہ کہے کہ ہمیں لڑکی دو، تم لڑکی دے رہو یہی بہت ہے، میرے بازو میں قوت ہے، میں کما کر کھلاؤں گا، تم نے اس کو پیدا کیا، پالا پوسا، تم نے اسے محبتیں دی، اور اپنے لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو تم میرے حوالے کر رہے ہو، میرے اعتماد پر، بھروسے پر تم بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو۔ تمہاری بیٹی کو، تمہارے اعتماد کو میں نبھاؤں گا، اور تمہاری بیٹی کو میں کانٹا لگنے نہیں دوں گا، اور میرے قوت بازو سے کما کر تمہاری بیٹی کو حلال طریقے پر میں اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ نوجوانوں یہ اعلان کرو، اعلان کرو میڈیا میں، جب میڈیا میں کوئی بات آتی ہے سن لیتے ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کا ریٹرن کیوں نہیں آتا؟ فارورڈ کرنا بہت اچھا آتا ہے نوجوانوں کو، ادھر آیا میسج فارورڈ، ادھر آیا فارورڈ، یہ فارورڈ کرو، اور میری آواز میں مت کرو، تم اپنی آواز میں کرو، کہ ماں سے جہیز کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کرتے ہیں۔ اور غریب بیٹیوں کے سامنے آ کر کے ان کے ہر مسئلے کے لیے ہم ان کے قدم با قدم ملا کر کے ہم کھڑے ہوں گے، اس کا اعلان کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔